الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، حالیہ واقعات اور حالات کے تناظر میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے جو خطبہ جاری ہوا ہے، اس میں یہ ہے کہ ایسا موقع ہے کہ جس میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ شر میں بھی خیر پیدا کر دیتا ہے کہ ایسے حالات میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے تجسس پیدا ہوتا ہے، کھوج پیدا ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو دیکھنے، سننے اور اسلام کو پڑھنے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ یہ ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اسباب اور ذرائع پیدا کر دیے کہ وہی لوگ دنیا میں نمایاں رہے۔ سب سے مضبوط مثال جو ملے گی آپ کو، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو ان کے بستی کے لوگوں نے، یہاں تک کہ باپ نے بھی ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ جب آپ نے ہجرت کیا تو آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ محترمہ اور بھتیجے یا بھانجے، 3 افراد پر یہ قافلہ مشتمل تھا۔ عراق کے مرغزاروں کو، اس کے سبزہ کو، اس کے لہلہاتے باغات اور کھیتیوں کو چھوڑ کر کے آپ آ رہے تھے۔ پھر مصر میں بہت ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ عزت داؤ پہ لگ گئی۔ شاہ مصر جو ہے، کوئی بھی باہر سے آتا تھا، اس کے ساتھ کوئی اگر خاتون ہوتی تھی تو اس کی نیت بدل جاتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی آپ کو محفوظ رکھا، اور شاہ مصر کے دل میں ایسی ہیبت اور رعب طاری ہو گئی کہ اس نے اپنی شہزادی حضرت سارہ کی خدمت کے لیے دے دی، اور بعد میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں آئیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ بنی۔ اور آج پوری دنیا میں اگر آپ غور کریں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے جاننے والے اور ان کی نسلیں، پوری دنیا پر ان کا کنٹرول ہے، پوری دنیا پر ان کا کنٹرول ہے، اور دیکھا جائے تو انہی کی نسلوں کی حکومت ہے۔ کبھی کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ جس کو اس کی بستی سے نکالا جا رہا ہے، بے یار و مددگار کیا جا رہا ہے، اسے اور اس کی نسلوں کو اتنا اونچا مقام ملے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے بھائیوں نے محض اس بنیاد پر کہ باپ انہیں بہت چاہتا ہے، باپ سے دور کرنے کی پلاننگ کی اور کنویں میں ڈال دیا، اور کیا ہوا، شاہ مصر نے خرید لیا، اور ایک مرحلہ ایسا آیا کہ ان کو جیل بھی جانا پڑا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ مصر کے شاہ نے انہیں اپنے خزانے کا مالک بنا دیا۔ ایک دور ایسا آیا کہ پورا مصر ان کے کنٹرول میں ہو گیا۔ کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ جس کو اندھے کنویں میں ڈالا جا رہا ہے اتنے اونچے مقام پہ پہنچے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی تلاش میں فرعون نے بنی اسرائیل میں جتنے لڑکے پیدا ہوتے تھے سب کو ذبح کرا دیتا تھا۔ اس کے نجومی نے کہہ دیا تھا ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو، جس کی وجہ سے ختم ہو جائے گی، تم کو چیلنج کر دے گا۔ تو اس خوف سے بنی اسرائیل کے تمام بچے جو پیدا ہوتے تھے لڑکا، اسے ذبح کرا دیتا تھا۔ یذبحون ابناءہم، اللہ کہہ رہا ہے لڑکوں کو ذبح کر دیتا، بچوں کو چھوڑ دیتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کو کون سمجھ سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش و پرداخت فرعون کے محل میں ہوئی،
شاہی انداز سے ہوئی، جس کی تلاش میں ہزاروں بچوں کو ذبح کرا چکا تھا، اسی کی خود پرورش کر رہا ہے اور شاہی خزانے سے اس پر روپیہ خرچ کر رہا ہے اور شہزادے کی طرح پرورش ہو رہی ہے۔ اور بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے مقابلے میں آ گئے، اللہ کے پیغام کو اس تک پہنچایا۔ یہاں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کسی تک اللہ کا پیغام پہنچا، اللہ کیا کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، جاؤ اللہ کا پیغام پہنچانے کے، نرمی سے اس سے بات کرو۔ یہاں یہ بھی سلیقہ اور طریقہ معلوم پڑتا ہے کہ اگر ہم کسی سخت مزاج، درست مزاج کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جس کا بہت ہی روب و دبدبا ہو، جو کسی کی بات سننے کو تیار نہ ہو، جس کا حشم و ختم ہو، اس سے ہم کس انداز میں بات کریں؟ نرمی کے ساتھ بات کریں۔ اپنا کام کیا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو اللہ کا پیغام فرعون تک موسیٰ علیہ السلام نے پہنچایا اور نہیں مانا، اور بہت سی لمبی تفصیل ہے۔ پھر ایک موقع ایسا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کے ساتھ دریا پار کر گئے، اور جب فرعون کو معلوم ہوا تو پیچھے پیچھے سے آیا، وہ دیکھا دریا کا پانی کھڑا ہو گیا، دریا کا پانی کھڑا ہو گیا، یہ پار کر گئے تو ہم بھی پار کر جائیں گے۔ اور جب وہ بیچ سے پہنچا تو اپنے لشکریوں کے ساتھ غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ بعد میں تو موسیٰ علیہ السلام کی متبعین نے بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ تو اس زمانے میں کیا ذہن میں بات آ سکتی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کی قیادت کریں گے، فرعون کو چیلنج کریں گے اور اپنی قوم کو اللہ کی مدد اور نصرت سے بحفاظت دریا پار کر لے جائیں گے، اور بعد میں ان کے ماننے والے بیت المقدس کو فتح کر لیں گے، اتنے طاقتور ہو جائیں گے۔ تو میں خالی یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ حالات بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ چاروں طرف سے مایوسی ہے، چاروں طرف سے مایوسی ہے، لیکن یاد رکھو اس بات کو، مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، مصلحتیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے، ہمیں چوکنا کرنے کے لیے بھی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت، ہمارے اخلاق، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا لین دین، اللہ کے احکامات سے دوری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دوری۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں ہو پاتا ہے۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں گے اپنے بہت سے بھائیوں کو کوئی پیر میں دھاگا باندھ کے رکھا ہے، کوئی ہاتھ میں دھاگا باندھ کے رکھتا ہے۔ ایک الیکٹریشین ہے، اس کے ہاتھ میں بہت زیادہ دھاگا باندھا، لالا، میں نے کہا یہ کیا ہے تمہارا نام کیا؟ نام بتاؤ اس نے، تو مجھے بہت تعجب ہوا۔ ہم نے کہا زیادہ بات تو کروں گا اس سے بھی تو چڑ جائے گا، پتہ نہیں کس نام سے مجھے اپنے دل میں سوچے گا۔ ہم نے کہا تم بیٹا خالی ایک کام کرو، تم خالی قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو، قرآن معنی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو، اور جو یہ تم نے آگے دھاگے سب باندھ رکھے ہیں انشاءاللہ یہ آپ سے آپ کھل جائیں گے، کٹ جائیں گے، تم خود ان کو نکال کر کے پھینک دو گے۔ ہمارے بہت سے بھائی جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کا یہ دھاگا لے آتے ہیں، برادران وطن، تو ہمارے مسلم بھائی بھی جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کا دھاگا لے آتے ہیں، کیا کیا لے آتے ہیں۔ تو بعض دفعہ فرق کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں یہ ہمارا بھائی ہے یا برادران وطن میں سے ہے۔ بہت سے بھائیوں کو ہم نے خود کہتے سنا کہ جب کچھ فائدہ ہوتا ہے تو ناریل سائیں بابا کے اس پہ پھوڑ کر کے آتے ہیں اور فلاں جگہ اتنا نیاز چڑھا کر کے آ جاتے ہیں۔ ایمان باقی رہے گا، اسلام باقی رہے گا۔ جس کو یہ نہ معلوم ہو کہ شرک کیا ہے، جس کو یہ نہ معلوم ہو کہ شرک کیا ہے، تو کیسے وہ دوسروں کو تک اللہ کا پیغام پہنچائے گا؟ تو بعض دفعہ جو حالات آتے ہیں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آتے ہیں، ہمیں چوکنا کرنے کے لیے آتے ہیں، ہمیں بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں کہ تم اپنی اس زندگی سے توبہ کر لو، اس سے باز آ جاؤ اور وہ زندگی اپناؤ جو صحابہ کرام نے اختیار کر رکھی تھی، جو تبع تابعین نے اختیار کر رکھی تھی، جو اولیاء کرام نے اختیار کر رکھی تھی، جو بزرگان دین نے اختیار کر رکھی تھی، اور وہ سلیقہ اور طریقہ اپناؤ جو بزرگان دین نے بھارت جیسے ملک میں آنے کے بعد اپنایا تھا، اختیار کیا تھا۔ بزرگان دین کے واقعات آپ پڑھیں اور دیکھیں، خالی نام نہ لیں، کہ کتنے زیادہ ان کے دل میں، قلب میں وسعت تھی، ان کا دل کتنا بڑا رہتا تھا۔ ہم تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کسی کو دیکھ کر کے نگاہ نہیں چلے جانے دو، مطلب بہت ہی حقیر فقیر بھی جانے دو۔ اور ان کے یہاں کیا ہوتا تھا، جس کو سمجھتے تھے بہت کمزور ہے اس کو گلے لگاتے تھے، اس کا مقام و مرتبہ، اس کے مقام و مرتبہ کا احساس دلاتے ہیں، تم بھی ہماری طرح انسان ہو، جیسے اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے،
اپنی عبادت کرنے کا، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنے کا، ایسے اللہ نے تم کو بھی مکلف بنایا ہے، تم بھی کلمہ پڑھ لو، ہم میں تم میں کوئی فرق نہیں ہے، تو لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو جایا کرتے تھے۔ تو آج جو یہ حالات ہیں حقیقی معنوں میں ہمیں بیدار اور چوکنا کرنے کے لیے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا یہ جو ہنگامہ بپا ہے یورش بلغاری کا، یہ جو ہنگامہ بپا ہے یورش بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا۔ تو سمجھتا ہے کہ مٹ جائے گا ایرا کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ تو یہ جو کچھ ہے یہ ہمیں بیدار اور چوکنا کرنے کے لیے ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم سیدھی راہ پر آئیں، ہم سیدھی راہ پر آئیں، اللہ کے احکامات، رسول اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اپنی زندگی کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو ایسا بنائیں جیسا کہ اولیاء کرام کے تھے، بزرگان دین کے تھے، جیسا کہ ایک مسلمان کی زندگی ہونی چاہیے۔ میں ایک مثال دوں، ایک اچھے رائٹر ہیں جو غیر مسلموں میں کام کرتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ ایک بہت تلخ تجربہ ہمیں ہوا۔ تلخ تجربہ کیا ہوا؟ ان کو تلخ تجربہ یہ ہوا کہ کچھ کرسچین لوگ تھے، مل گئے اتفاق سے، تو ان کو گھل مل گئے ان سے اور اللہ کا پیغام پہنچایا۔ تو ان لوگوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، ہم جانتے ہیں کہ اسلام بہت سچا مذہب ہے، لیکن اسلام کی جو باتیں ہیں وہ مسلمانوں میں کہاں ملتی ہیں؟ تو ہمارا اخلاق اگر درست ہے تو دوسرا دیکھ کر کے ایمان لے آئے گا۔ ایک مثال اور دے دوں، ایک صاحب کو کہیں جانا تھا، وہ راستہ پوچھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں اس کا نام یہ نہیں، یہ نام ہے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں گاڑی میں۔ کہا نہیں قریب میں، کہا نہیں میں پھر بھی چھوڑ دیتا ہوں آپ کو۔ تو چھوڑ دیا اور کہا ہمارا ایڈریس ہے، کبھی ہمارے جو پڑ گئی ہمارے یہاں جانا۔ تو کچھ دن کے بعد وہ پہنچا ان کے پاس، کہا مجھے بڑی بے چینی تھی آپ کا اخلاق دیکھ کر کے کہ میں اسلام کے بارے میں معلومات کروں۔ ہم نے معلومات کیا اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اور ایک واقعہ بتا دو، بعض دفعہ جو جانی دشمن ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اسلام کے قریب لے آتا ہے۔ بھارت میں بہت ڈھیر سارے فسادات ہوئے، مسلم کچھ فسادات ہوئے۔ میرٹھ میں جو ملیانہ اور ہاشم پورہ کا واقعہ ہے وہ تو قتل عام تھا، کئی سو لوگوں کو بھون دیا اور سب روزے کی حالت میں تھے، باوجود تھے مسجد میں یا اس سے نکلتے ہوئے۔ لیکن جس آفیسر نے، وہاں کا جو سب سے بڑا آفیسر تھا جس کے آرڈر سے یہ ہوا تھا، آرڈر تو اوپر سے آتا ہے، اس کو آیا، اس نے فٹافٹ سب کو حکم دے دیا، کر دیا گیا اسے، سب کے پھر لاشوں کو بھر کے کہاں دریا میں ڈالا، کیا کیا کیا، وہ لمبی تفصیل ہے۔ اور کچھ متعصب لوگوں نے اس آفیسر کو بہت بڑی کوٹھی دیا انعام میں اور اس کا کئی بار پروموشن ہوا، فٹافٹ۔ داعیہ اسلام مولانا محمد کلیم صدیقی اطال اللہ بقاہم فینا، جو ابھی جیل میں تھے، یہ کوئی جرم نہیں ہے اسلام کی دعوت دینا، لیکن ان کو جیل میں ڈال دیا، ابھی ضمانت پہ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے رکھے اور ان کو اپنے مہم اور مشن میں لگائے رکھے، ہمت حوصلہ دے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک بڑا آفیسر سمجھ کر کے اس کو ایک لیٹر لکھا، کس نے تذکرہ کیا ہوگا، لیکن نہیں معلوم تھا کہ اسی کے یہی اس کا اغوا تھا، اور لیٹر لکھا تو وہ اس وقت بہت اونچی پوسٹ پہ تھا، 1.5-2 سال باقی رہ گئے تھے اس کے ریٹائر ہونے میں۔ تو اس سے جواب دیا اور کہا کہ آپ نے ہم سے بہت اچھی بات کی، میں تو اس کی تلاش میں تھا اور آپ سے ملاقات کب ہوگی؟ تو لکھنؤ میں اتفاق سے وہاں کا لمبا سفر تھا، لکھنؤ میں ملاقات ہوئی اور مولانا نے یہ سوچا کہ اس وقت مفکر اسلام باحیات تھے مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ، ان کو ساتھ میں لے کر کے گئے کہ حضرت کلمہ پڑھا دیں۔ تو خیر حضرت نے فٹافٹ کلمہ پڑھایا۔ فتاوی کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی اسلام سے قریب آ جائے اور کلمہ پڑھنا چاہے تو اس میں لیٹ مت کرو کہ فلاں مولانا پڑھائیں گے، فلاں امام صاحب پڑھائیں گے۔ تم اگر باہر کوئی بول رہا تو باہر ہی کلمہ اس کو پڑھا دو، تم وہاں سے یہاں جو لے کر کے آ رہے ہو، خدا نہ خواستہ اگر موت ہو گئی تو کیا ہوگا؟ موت کا کیا ٹھکانا ہے؟ تو خیر مولوی صاحب رحمۃ اللہ نے اس کو کلمہ پڑھایا، اس نے وہ کوٹھی چھوڑ دی اور اس کے بعد اس کی حالت کیا تھی؟ پس کلی ٹوپی لگانا، شرعی جس کو پیجامہ بولتے ہیں، پیجامہ کرتا پہننا، تہجد کی پابندی کرنا۔ تو ہم لوگ بعض دفعہ کیا سمجھتے ہیں، کیسے ہم بات کہیں، ہم بات کہہ کے کر کے تو دیکھیں۔
ہم بات کہہ کے کر کو تو دیکھیں، لیکن بات کہنے اور کرنے سے پہلے ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنا پڑے گا، اپنے دل میں خلوص پیدا کرنا پڑے گا۔ محض اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے تو سامنے والے کا دل پگھلے گا، نرم ہوگا اور وہ حلقہ بگوش اسلام ہوگا۔ ایک مثال دے دوں، اور ایک بہت بڑی کمی، اگر کوئی حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہمارے ہاں بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ عجیب بات ہے، مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب یہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بچہ ایمان لے آیا اور ایک صاحب کے پاس آیا کہ میں فلاں جگہ کا ہوں، بہت دور، دوسرے صوبے کا نام لیا اور میرے ماں باپ نہیں ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں مدرسے میں۔ تو اس کو ڈال دیا مدرسے میں انہوں نے۔ پہلے بہت تحقیق کیا کہ معلوم نہ پڑا کون ہے کہاں کا ہے، اس نے جو بتایا اسے سمجھ لیا اسی کو انہوں نے۔ یہ کچھ زمانے پہلے کی بات ہے، جبکہ اتنے زیادہ یہ سوشل کا میڈیا کا زمانہ نہیں تھا۔ اتفاق سے وہ پڑھ رہا تھا اور کچھ دنوں کے بعد کچھ کھانے گیا ہوٹل پہ پیسہ لے کے، جنہوں نے ڈالا تھا پڑھنے کے لیے، اس سے خرچہ لیتا رہتا تھا۔ تو دیکھا ان کے گاؤں کا ایک چودھری بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا، چودھری نے پہچانا، اس نے اس کو پہچانا، تو یہ بھگا وہاں سے۔ یہ بھاگ کر کے سیدھا مدرسے میں آیا، مدرسے میں دوسرا دروازہ تھا، پیچھے سے بھاگ گیا۔ چودھری تھوڑا ڈھونڈا پھر واپس چلا گیا، جا کے اس کے گھر والوں کو بتایا تمہارے لڑکے کو ہم نے دیکھا، ایسے ایسے دیکھا ہے، اور یہاں پہ تھا فلاں مدرسے میں۔ اب وہ گھر والے آ گئے، بعد میں بہت سی تنظیموں والے آ گئے، اور کون کون لوگ آ گئے سب۔ اب وہ جو صاحب جن سے کہا تھا وہ مولانا تھے، وہ بھی دعوت کا کام کرتے رہتے تھے، چھوٹا موٹا کاروبار بھی تھا۔ انہوں نے وہ گھبرا گئے کیا کرو اب، تو مولانا کلیم صدیقی صاحب کو فون کیا تو کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کی زندگی میں تمام مثالیں موجود ہیں، اور بتایا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، ان کے گھر والوں کو معلوم پڑا، لینے آ گئے۔ آپ نے کہا بھائی جانا چاہے تو لے جاؤ، جانا چاہے تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ تو ایسے اگرچہ وہ بچہ بہت زیادہ سمجھدار نہیں ہے، لیکن آپ اس کے اوپر چھوڑ دو، یہ سنت میں اس کی مثال موجود ہے، اور گھبراؤ بالکل نہیں، گھبراؤ بالکل نہیں۔ تو خیر جب وہ ایسی بات ہوئی، سب جمع ہو گئے، تنظیم والے بار بار ایسا ہوتا رہا، اور اتفاق سے بڑے بڑے آفیسران وہاں گئے۔ بات کرنے کے درمیان جو ہے اس کے رشتہ دار نے اس کے تھپڑ مار دیا بچے کو۔ تو جو آفیسر تھا پولیس والا کہا کہ دوبارہ اگر انگلی لگا دیا تو ہاتھ کاٹ لوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں بات ڈالتا ہے، نرمی پیدا کرتا ہے، دوبارہ انگلی لگا تو ہاتھ کاٹ لوں گا۔ وہ کیا کہتا، سنو، یہ تو روک نہیں رہے اس کو، یہ تو روک نہیں رہے ہیں، تو بولتے بھائی جانا چاہے تو لے جاؤ، تمہارا بچہ ہے، ہم کیا کریں گے، وہ تو ہم کو ایسے بولا، ہم نے ڈال دیا، کیا کرتے ہم۔ تو پھر اور بات آ گیا، بھائی تو گھر والے بولتے ہیں سمجھو کہ تمہارا گھر سے کوئی تعلق نہیں، ہم لوگ کبھی تم کو پوچھیں گے نہیں، یہ سمجھو کہ تم مر گئے ہم مر گئے۔ تو بولتا ہے ایک بار نہیں، یہ سمجھو میں 100 بار مر چکا ہوں، تمہارے پاس نہیں آؤں گا، تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ اب اس میں ایک مسلم لیڈر تھا، جو بعض اپنے لوگ ہوتے نا بھائی، اللہ وہ نواز دیتا ہے تو بہت سی سیاسی پارٹیوں کو سہارا لیتے ہیں، ایسی پارٹیوں کا بھی سہارا لے لیتے ہیں جو پارٹیاں جو ہے مخالف ہوتی ہیں۔ اس کے دل میں بھی کوئی نرمی آ گئی، خیر بھی خاموش رہا۔ بعد میں پھر مولانا سے پوری تفصیل پوچھا، مولانا سے ملنے گیا تو کہ آپ لوگوں نے اتنی ہمت کیسے کر لی اور بچے نے ایسے کیسے کہہ دیا۔ تو مولانا بتا بھی ہمارا کوئی کارنامہ اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے، ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنانے کی کوشش کی، آپ کے سنت پر عمل کرنے کی کوشش کی، بس اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی، کیوں رک گئے۔ تو مولانا سے اس آدمی کا جو لیڈر تھا مسلم، تعلقات زیادہ ہو گئے اور بات ہونے لگی ایک دو بار۔ تو مولانا نے خالی اس سے یہ پوچھا، یہ بتاؤ تمہارے کتنے بچے؟ بولا 4 بچے ہیں۔ بولا کھیتی باڑی کتنی ہے؟ بولا 500 بیگھا ہے۔ تو کہا بیلنس برابر نہیں ہے۔ مولانا نے کہا بیلنس برابر نہیں ہے۔ تو مولانا اس نے کہا میں سمجھ نہیں پایا، کہا بھائی 5 بچے ہوں تو 500 بیگھا 100 بڑھ جائے گا برابر برابر، 4 ہی لڑکے ہیں تو تھوڑا بانٹنے میں دشواری ہوگی، سوا لگانا پڑے گا۔ تو ایسا کر دو 4 بچہ ہے، 5واں بچہ کر کے برابر برابر کر دو، اور یہ جو لڑکا ہے اس کو تو اپنا 5واں بیٹا مان لو۔ کہا نہیں حضرت 5واں بیٹا نہیں، میں اس کو اپنا پہلا بیٹا مانتا ہوں، میں اس کو اپنا پہلا بیٹا مانتا ہوں۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اپنا پہلا بیٹا مطلب اپنی پراپرٹی میں بیٹوں کے برابر اس کا پیپر بنایا، اور اس نے مولانا کے پیپر مل قائم کیا، اس کا بہت لاس ہو گیا، پراپرٹی اس کی بک گئی۔ پھر مولانا سے رجوع کیا، بعض دفعہ آزمائش بھی آتی ہے، تو مولانا نے ایک جاننے والے تھے جو پیپر مل کے بڑے ماہر تھے، ان کو شیئر کر دیا ساتھ میں۔
تو اللہ نے اتنی برکت دی کہ وہ پیپر مل جو سب جس کی وجہ سے اس کا تمام پراپرٹی بک چکی تھی دوبارہ زندہ ہو گئی اور 7 پیپر مل کا مالک ہو گیا۔ تو میں یہ واقعہ خالی اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ نصرت اور مدد اللہ کی کب آتی ہے؟ جب ہمارے دلوں میں اخلاص ہوگا۔ یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات ایسے جو بے سہارا لوگ ہیں ان کو سہارا بھی دینا چاہیے۔ ان کو بھیک منگا نہیں بنانا چاہیے کہ فلاں سے پیسہ لے کر کے اپنا کام کرتے، نہیں، ان کو سہارا دو، چاہے نوکری دلا کر کے سہارا دو، چاہے کاروبار میں شراکت دے کر کے سہارا دو، چاہے کاروبار کرا کر کے سہارا دو، سہارا دینا چاہیے۔ رسول اللہ کی زندگی سے ثابت ہے، جب آپ مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو آپ نے انصار و مہاجرین کا مواخات کرا دیا، سب ایک دوسرے میں کے ساتھ رہنے لگے۔ یہ مواخات کیا ہے؟ یہ سہارا دینا ہی ہے۔ اور ہمارے بھائی بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے پہ بہت خرچ کرتے ہیں، جب کہیں خرچ کرنے کے بعد آتے ہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ انہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے واقعے سے سبق لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس ایک صاحب آئے اور اپنی پریشانی بیان کی، کہا تم جاؤ عثمان کے پاس چلے جاؤ، میرا نام بتا دو۔ تو ایک بار کے دیکھا کہ وہ چراغ کی لو تیز تھی تو بیوی کو کچھ بول رہے تھے گھر میں، دوبارہ گئے تو پھر ہمت نہیں پڑی، تو اللہ رسول نے کہا نہیں جاؤ تم۔ اور جب وہاں گئے اپنا معاملہ بیان رکھا کہ اللہ رسول نے بھیجا ہے تو اتنا زیادہ ان کو دے دیا، کبھی انہوں نے سوچا نہیں ہوگا۔ تو بعد میں چراغ والا معاملہ پوچھا تو کہا چراغ کی روشنی میں ہمیں خود کام کرنا ہے، تو ہم اپنے پر اپنا مال زیادہ کیوں خرچ کریں؟ جتنے میں کام چل جائے اتنا ہی مال اپنے پہ خرچ کریں، باقی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اپنی ضروریات کو ہم کم کریں، سمیٹیں، اور جو ایسے پریشان حال لوگ ہیں جو قریب آ رہے ہیں، جو حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں، ان پر ہم خرچ کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں، تو لوگ اپنے آپ کو بے سہارا نہیں سمجھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اور ہم سب کی نسلوں کو داعیہ اسلام بنائے اور اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، شہادت کی مہر نصیب فرمائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب شہر میں مدفون ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔